27ویں کی جو رات کو ان اسپیسیفک لیا جاتا ہے یا جو دیگر طاق راتیں ہیں، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان راتوں میں عبادات کو کیسے بجائے لایا جائے، کیا ان کو اجتماعی طور پہ کیا جائے یا انفرادی طور پر کیا جائے۔ دین اسلام جو ہے نا، یہ بڑا محکم دین ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک سمجھ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ کر آگے لے کر چلنا ہے۔ تو آپ اس چیز کا احاطہ خود کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی فرائض والی عبادات ہیں ان کو اجتماع کے ساتھ بجا لانے کا حکم ہے، یعنی کہ جماعت کی صورت میں۔ آپ صبح کے فرض ادا کرتے ہیں تو مسجد میں جا کے کرتے ہیں، ایک اجتماع کے ساتھ کرتے ہیں، ایک جماعت کی صورت میں کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرائض ہیں وہ آپ جماعت کی صورت میں بجا لاتے ہیں، یعنی کہ اجتماعیت کی صورت میں کرتے ہیں۔ جبکہ نفلی عبادات جتنی ہوتی ہیں یا جو سنت ثابت ہوتی ہیں ان کو آپ اجتماع کے ساتھ نہیں کرتے، وہ انفرادی عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی طاق رات ہے، سب سے پہلے طاق رات سمجھ لیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ 27ویں کی رات ہی طاق رات ہے، یہ 21 رمضان سے لے کر آپ کی 29 رمضان تک کی جتنی راتیں بن رہی ہیں تمام طاق راتیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کہیں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ 27ویں کی ہی رات ہوگی، لیکن ماضی میں چونکہ ایسے واقعات گزرے، ایسا پریسیڈنس ہمیں ملتا ہے جہاں پر 27ویں کو یہ ترا دیا گیا، یہ امتیاز دیا گیا کہ وہ رات 27ویں کی ہی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخمصہ رکھ دیا کہ اس کو خود کھولے۔ ایسا نہیں کہ صرف 27ویں کی رات بتا دی جاتی تو انسان پھر صرف 27ویں کی رات کو جاگتا اور عبادت کرتا۔ تو اس عبادت کے حجم کو بڑھانے کے لیے کہا گیا کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں کی بھی بعید نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی 29 کی رات آئے گی، آپ کوشش کریں اس کو انفرادی طور پہ عبادت کے طور پہ لے کے آئیں۔ اب میں اس کو ایک عام کلیے کے طور پہ آپ بتاتا ہوں، آپ کے جو عام زندگی میں چلتا ہے کہ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ان کو موقع دیا جائے کہ آپ کو وقت کے M&A کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے، کسی وزیر کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے، یا وزیر اعظم کے ساتھ ملنے کا موقع دیا جائے، تو آپ کیسے ملنا پسند کریں گے؟ کیا آپ کھلی کچہری میں ملنا پسند کریں گے یا آپ انفرادی طور پر ملنا پسند کریں گے؟ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انفرادی طور پہ ملوں، کہ میں جب مجمع میں ملوں گا تو میں اس شخص کے آگے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکوں گا کہ مجھے کیا تکلیف ہے، میری کیا حاجت ہے۔ اور کوئی حاجتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان بھری کچہریوں میں بھرے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے مجھے وزیر صاحب سے اکیلے کا ٹائم لے کے دیں، سولو اسے بولتے ہیں، کہ بالکل اکیلے میں ملوں ان سے۔ تو جیسے آپ کسی وزیر، کسی وزیر اعظم کے سامنے اکیلے جانے کو ترجیح دیتے ہیں کہ میں اکیلے میں بیٹھ کے اس سے گفت و شنید کروں، تو جان لیں کہ آپ بھی اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو اکیلے میں پیش ہوں۔ جب آپ اکیلے میں پیش ہوں گے تو آپ کے جو دل کی حاجات ہیں، جو دل کی مناجات ہیں، وہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ کے ساتھ جو ایک قرب ہے، ایک جو تعلق ہے، وہ آپ کبھی بھی اس کا قیام مجمع میں نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ اس وقت پہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ منقطع ہے، ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کر پا رہے۔ لیکن اگر سوچیں یہی آپ کسی علیحدہ جگہ پہ بیٹھے ہوں تو پھر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق استوار کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بولنے والا شخص موجود ہے، آپ میرے سے سوال بھی کر سکتے ہیں، دیگر معاملات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوگا، واحد اللہ کی ذات ہوگی، تو پھر آپ کے لیے اپنا مدعا بیان کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم چونکہ خانقاہی نظام میں سے پیغام ایسا جاتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ خواہ کوئی اس کو اجتماعی طور پہ کرنا چاہے یا انفرادی طور پہ، کوئی شخص اگر مجمع بیٹھ کے اپنا ربط اللہ سے قائم کرنا جانتا ہے تو بے شک وہ اجتماع کی صورت میں کرے۔